ختم کر کے فنا کر کے اس ذات الہی کو پانا، اس ذات الہی کو راضی کرنا، اس کے راستوں پر چلنا، اسے وہ معتبر اور اہمیت قرار دیتے ہیں۔ اور یہ باہری جو عبادتیں ہیں جو شریعت نے لاگو کیے مسلمانوں کے اوپر، باہری یہ 5 وقت کے نماز ہیں، تلاوت قرآن ہے، نفل ہے، سنتیں ہیں، اور بھی بہت ساری عمل ہے، ذکر ہے، جو بھی باہری عبادتیں ہیں، یہ ساری عبادتوں، ساری بندگیوں کا مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے تیرا باطن۔ مقصد جو ہے یہ باہری عبادتوں کا بھی مقصد وہی ہے، باطن، لیکن باہری عبادتوں سے بندہ کچھ پرسنٹ تک جو ہے وہ اتنا مطلب اپنے لیول کو لا سکتا ہے کہ اپنے اندر کے کچھ پرسنٹ جو گندگی وہ اس کے صاف ہو سکتے ہیں۔ جیسے من میں اس کے اندر سے من کا صاف ہو جانا، من میں ٹوٹ کر وہ بھی کرتا ہے بندہ عبادت، ریاضت، نفل، سنتیں اور شریعت کو فالو کرتا ہے ٹوٹ کر، تو پھر اس کے اندر سے کچھ پرسنٹ اس کے من صاف ہوتے ہیں، کچھ پرسنٹ۔ جب کچھ پرسنٹ من صاف ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان آ جانا، رائی کے دانے کے برابر۔ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر کچھ بھی مطلب کہ وہ نہ کیا، جیسے کہ اللہ کے راستے، اللہ کے جو بنائے ہوئے طریقے ہیں، نظام ہے، وہ اللہ کو پانے کا، وہ تو بہت ایسی ہے جو علم طریقت ہے، معرفت ہے، حقیقت ہے، مطلب یہ سب کچھ نہیں کیا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ تک پہنچنے کا، اس کی پہچان حاصل کرنے کا، یہ سب کچھ نہیں کیا، اپنے اندر کے لطائف کے اوپر کام نہیں کیا، اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، کم سے کم شریعت کے مطابق اتنا اس نے کیا کہ کم سے کم ٹوٹ کر وہ عبادتیں، ریاضتیں کیا، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے، اس عبادت ریاضتوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے من صاف ہو جانا۔ اور یہ عبادت کا نتیجہ، ریاضتوں کا نتیجہ اتنا نکلا، اتنا ٹوٹ کر کرنے پہ اتنا نتیجہ نکلا کہ اس کے اندر کے کچھ پرسنٹ جو ہے من صاف ہو گئے، اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر جو ہے نا وہ ایمان آ گئے۔ تو ایسوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، نور ہوگا، تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اسے بخشش مل جائے گی۔ اب یہ من کا صاف کرنا، رائی کے دانے کے برابر ایمان کا ہونا، کوئی شرط نہیں ہے کہ تمہیں عبادت سے ہی ملے گا، رب کی عبادت، قرآن کی تلاوت، نفل سنتیں ادا کرنے سے ہی یہ رائی کے دانے کے برابر ایمان تمہارے اندر آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اتنے 72-73 فرقے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں جو قرآن بھی تھامے ہوئے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، نفل سنتیں بھی ادا کر رہے ہیں، اور ذکر فکر بھی تسبیحوں کے دانے پر بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے اندر جلن ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ایسی باتیں ہیں دیکھنے کو ملتی ہے، یہ سارے عبادت ریاضت کرنے کے بعد بھی۔ تو پھر اگر یہ کرنے کے بعد بھی یہ ساری خامیاں اندر بھری ہے، دلوں میں میل گندگی بھرا ہوا، تو ان کے سارے عبادت رائے گا برباد جانے والے ہیں، ان کی عبادت ان کے منہ پہ اللہ دے مارے گا۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں ان کے منہ پہ اللہ دے مارے گا، ان کے کام نہیں آئے گی۔ تو لہذا یہ رائی کے دانے کے برابر کا ایمان بھی آنا، یہ شرط نہیں ہے کہ تمہیں عبادت سے، ریاضت سے اور نفل سنتوں سے ہی آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایمان بھیتر سے اٹھتا ہے، وہ اپنے آپ پر، اپنی خودی پر دھیان دینے سے، توجہ دینے سے آتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کم سے کم دوری ہی کم سے کم بندہ رکھتا ہے، اور سحور والی باتیں کرتا ہے، اخلاق محبت اس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے، اور بھلے ہی وہ عبادت ریاضت وہ باہری طور سے، جسمانی طور سے نہیں کر رہا ہے، پر کم سے کم صحبت ہی کسی اللہ والے کی کبھی کبھی وہ لے رہا ہے، میسر ہو رہی ہے اسے کچھ، یا پھر اللہ والے کے جو غلام ہیں، جو ایسے نیک بندے بھی ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی رہتے ہیں، ان کی صحبت میں ہی بیٹھ رہا، بھلے ہی وہ جسموں سے وہ بندگی عبادت نہیں کر رہا، پر ایسے
بہت سے ہمارے اڑوس پڑوس میں اللہ والے ہیں، کوئی ولی اللہ ہی اللہ والے نہیں ہوتے ہیں. اللہ والا انہیں کہا جاتا ہے جو ولیوں سے نسبت رکھتا ہے، جن کے دل میں اللہ کا ذکر چلتا ہے، اللہ کی یادیں بسی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ والے ہوتے ہیں. تو ایسوں کی صحبت میں بھی اگر بیٹھتا اٹھتا ہے جو جس سے اچھی باتیں وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس کے اندر ہو رہا ہے یوں کہ اس کے اندر کی نار جو ہے، برائیاں جو ہے چھٹ رہی ہے، اس سے اچھی اچھی باتیں، اللہ رسول کی حکایتیں، ہدایتیں اس کو سننے سمجھنے کو مل رہی ہے، تو اس کے اندر سے برائیاں چھٹ رہی ہے، اس کے اندر کچھ پرسنٹ ایمان آ رہا ہے. تو بھلے وہ جسموں سے کچھ نہیں کر رہا ہے، پر اس کے اندر کچھ پرسنٹ ایمان آ رہا ہے. تو ایسے رائی کے دانے کے برابر ایمان کا نور کا آنا، یہ نور کا آنا ہی اس کے لیے بخشش کا ذریعہ، جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے جو ٹوٹ کر عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں کینہ ہے، نفرت ہے، جلن ہے، حسد ہے، برائیاں ہیں اور بھی بد اخلاقی بھری ہوئی ہے، تو ان لوگوں کی عبادتیں، ایسی ریاضتیں ان کے کام نہیں آنے والی، ان کے کام نہیں آنے والی. عبادت، ریاضت، بندگی کا مطلب ہی ہے کہ تیرے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کم سے کم وہ ایمان، وہ نور کا اتر جانا، تیرا من پاک ہو جانا. اب وہ چاہے تو عبادت کے ذریعے تو کر لے، یا پھر عبادت بندگی رب کی نہ ہو رہی ہے، یا کسی کی صحبت، کسی اللہ کے بندے کی صحبت جو اللہ جسے پسند کرتا ہے، جسے اللہ نے ہدایت دے رکھا ہے، ایسوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہی کچھ پرسنٹ تیرے دل میں وہ ہدایت، وہ ایمان تیرے اندر اتر گئی ہو، تو اس سے بھی تو کامیاب ہو جائے گا. چاہے بھلے تجھ سے بندگی، عبادت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن خیر، یہ تو رائی کے دانے کے برابر عبادت کرنے کے وجہ سے آئے یا بغیر عبادت کے آئے، اس کے اندر ایمان، وہ نور اللہ والوں کی نظروں میں، صوفیاء کرام کی نظروں میں، اور جو ولیوں کے غلام ہیں، جو ولیوں سے مرید ہیں، جو بیعت ہیں، ان کے نقش و قدم پہ جو چل رہے ہیں، ایسے لوگوں کی نظروں میں تو یہ رائی کے دانے کے برابر کا ایمان، نور کا ہونا، یہ بھی تچھ ہے، یہ بھی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ ان کی سوچ بڑی ہے، ان کی سوچ بڑی ہے، ان کو آگے تک جانا ہے. یہ بخشش والے بن کر نہیں رہنا چاہتے ہیں. بخشش کا معنی وہی ہے، ٹپ دینا، بخش دینا، بخشش اسے ہی کہتے ہیں، ترس کھانا اسے ہی کہتے ہیں بخشش. اور صوفیاء کرام کے نزدیک اور ان کے جو غلام ہیں، جو ان کے مریدین ہیں، ان کے نزدیک یہ ترس کھانے والی، ٹپ دینے والی اور یہ جو بخشش والی جو یہ درجات ہیں، یہ کوئی معتبر نہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. ان کو تو درجات والے راستوں پر چلنا ہے، جس میں درجات رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو درجاتوں کا بھی لالچ نہیں ہوتا. ایسے ہوتے ہیں کہ جنت کی 7 قسم کی جنت ہے نا، وہ 7 قسم کے جنت ہے، 7 درجات ہیں. انسان کے اندر بھی 7 لطائفیں ہیں اور جنت کے درجات ہیں، اور پھر ولایت، اللہ کی دوستی کے بھی درجات ہیں. لیکن جو حقیقی راہ پہ چل رہے ہیں، اللہ کے لیے چل رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں، ان کو ان درجاتوں کا بھی لالچ نہیں ہوتا. یہ ان سب باتوں سے وہ ترک ہو کر، مطلب کہ وہ اللہ کے راستوں پر لگے رہتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی سیوا، اس کے مخلوقوں کی سیوا کرتے ہیں. جو پوری طرح سے خود کو ترک کر کے، ترک دنیا، ترک عقوبت، ترک مولا ہو کر جو اللہ کے راستوں پر چلتے ہیں، اللہ کے حکموں کو فالو کرتے ہیں، اللہ والوں کے لیے، اللہ کے مخلوق، اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں، اللہ کے مخلوقوں کے کام آتے ہیں. ایک چوٹی کے اوپر بھی رحم کرتے ہیں، چوٹی کو بھی اپنے رزق جو انہیں مل رہا ہے اللہ عطا کر، اس رزق میں سے چوٹی کو بھی اپنے حصے میں سے کھلاتے ہیں، اور چرند پرند کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، سبھی کے اوپر رحم کرتے ہیں، اور راستوں سے بھی کنکر پتھر ہٹاتے ہیں تاکہ کسی اللہ کے بندے، کسی مخلوق کو ٹھیس نہ پہنچے. تو ایسوں کے لیے اللہ جو ہے فرماتا ہے کہ اے بندے، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. ایسوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے جواں بن جاتا ہوں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ایسوں کے لیے. اور ایسے بندے جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے بھیڑ میں بھی رہتے ہیں نا. ایسے بندوں کا کہنا ہے کہ یہ جنگل اختیار کرنا اور رب کا ذکر فکر کرنا، عبادت بندگی کرنا، یہ تو
کوئی بڑا کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمت کی بات نہیں ہے۔ ہمت تو تب ہے کہ تم بیچ میلے میں رہو، دنیا کے میلے میں رہو، اور پھر بھی اس کائنات الہی کو اپنے دل سے نہ نکالو، اسے اپنے دل میں جگہ دیے رہو، اور اس کے ذکر، اس کی یاد، اس کی تصور تمہارے دل میں قائم رہے۔ اور ایسوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میرے مرد کامل، میرے مرد بندے وہ ہیں جو سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے دنیا کی خرید فروخت کر رہے ہیں، مطلب حتیٰ کہ کروڑوں کے بل بھی ہیں تو اس کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ ایسے بندوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بندے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہیں، پھر وہ دنیا کے بھیڑ، دنیا کے میلے میں بھی ہیں تو اللہ کی یاد میں ہیں، اللہ کے ذکر فکر میں ہیں۔ ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ نے فرمایا